الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم تمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم کست منے محمیرہ خدا جو خدا دین و خدا دا مددے بکیردار بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا کی کشتی حق کے خواجہ عثمان یارون مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز یادگار اسلاف حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب قبلہ رضوی برادر مکرم حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب و جمیع عرش مقام صحابہ کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کسانہ چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کن فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا کو بادشاہ بھوگے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا بیدال صدقہ نور کا آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک حسن سبقین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تمہیں عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاف کاف ہایا عین صادر کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل جے پور کی سرزمین پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جس وقت تو محفل ختم ہونے کا اعلان تھا اس میں صرف آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے، مجھے برادر مکرم سید محمد قادری صاحب نے بتایا تھا کہ میں 12:30 بجے محفل ختم کرنی ہے اور اس میں اب تقریباً
میرے خیال سے آدھے گھنٹے بچے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا ذوق اور شوق اور آپ کی محبتیں ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے نبی کی میلاد پاک سننے کے لیے یہاں پر صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے اس 50,000 سال میں جب لوگ کھڑے ہوں تو میلاد کی محبت میں یہ کھڑے ہونا اس دن کھڑے ہونے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آقا علیہ السلام کی محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے. تھوڑی دیر جتنی وقت میں گنجائش ہے آپ کا جتنا ذوق سلامت ہے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد جشن میلاد منا رہے ہیں. جیسی افق پر ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے پوری دنیا میں آمد رسول کے ڈنکے بجتے ہیں, ڈنکے بجائے جاتے ہیں. یہ آج کل کی بات نہیں, وہ بیش 1450 سال سے ہر دور میں الگ الگ انداز سے دور میں جیسا عرف تھا اس عرف کے مطابق یہ میلاد کا جشن منایا گیا. میلاد کی دھومیں منائی گئی اور جس نے منایا اللہ نے اس کی جھولیاں بھی بھری, اللہ نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی, اللہ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائی. شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محقق کے علی الاطلاق ہندوستان میں علم حدیث جن کی محنتوں کا ثمر ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی میلاد پڑھی جاتی ہے, جس جگہ پہ رسول اللہ کی میلاد پڑھی جاتی ہے سال بھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے, بلاؤں سے بچا لیتا ہے, مشکلات سے بچا لیتا ہے. ایک دور تھا جب وبائیں آتی تھی اس دور میں تو لوگ ماسک باندھ کر نہیں پھرتے تھے. جب وبائیں آتی تھی تو لوگ میلاد النبی حضور کی میلاد پڑھتے تھے. اس کی برکت سے میلاد کی برکت سے بلائیں ختم ہو جاتی تھی. یہ میرے جذبات نہیں, یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جب بلائیں آئی ہے, تعاون کا مرض پھیلا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے, وبائیں پھیلی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑا خوبصورت مجمع ہے, خوبصورت محفل ہے, علماء کرام بھی ہے, آپ بھی ہے. میری گفتگو دو عناوین کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ہم جشن مناتے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے, حدیث سے دلیل ہے, صحابہ کرام کے اعمال سے دلیل ہے, اسی طرح اولیاء اللہ کے اعمال سے دلیل ہے, صالحین کے طور طریقے سے دلیل ہے. الحمدللہ مناتے تھے, مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ آزادی, جو دنیا بھر میں جو ممالک آزاد ہوئے ہیں, دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک ملک کی بات نہیں, یہ مقدر کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کا جشن مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا جشن مناتے ہیں جس نے پوری کائنات کو ظلم سے آزاد کرایا, جس نے پوری کائنات کو کفر سے آزاد کرایا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم حضور کا جشن مناتے ہیں جلوس کی شکل میں, جلسے کی شکل میں, الگ الگ انداز سے مناتے ہیں. لیکن مسلمانوں, میرے بھائیوں, ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے, اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا آنے کا مقصد کیا تھا. اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا اگر وقت رہا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضور کس مقصد کے لیے آئے؟ ظاہر سی بات ہے جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر, جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے مقصد کے تحت جائے گا. اور یاد رکھنا, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے. ہم لوگ بے مقصد کام کر لیتے ہیں, لیکن حکمت والے لوگ, حکیم لوگ بغیر کسی حکمت کے, بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کیا کرتے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول دنیا میں کیوں تشریف لائے, آمد رسول کا مقصد کیا ہے, اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اس پر اخیر میں گفتگو ہوگی, لیکن پہلے آنے والا کون ہے. مقصد تو بہت بڑا لے کر کے آیا ہے, لیکن آنے والا کتنا بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے, جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے, تو کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے
آپ کی توجہ، مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا، یہ پہلوان گیا، اس نے اپنا کام کیا، ناکام نہیں ہوا، اس نے اپنا کام کیا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا، اس سے قوت میں زیادہ ہوگا. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی. اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے یہ سب جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کے اڈے بند کراؤ. وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، وہ واپس آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آپ کے بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو، اس کی اپنی جب شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو. یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل. ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے. پھر وہ بول گیا، پھر آپ اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے. اب آئیے بلا تمثیل، اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ اکبر، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا. کبھی حضرت آدم تشریف لائے، کبھی حضرت شیش تشریف لائے، کبھی حضرت نوح تشریف لائے، کبھی حضرت یوسف تشریف لائے، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے، کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے. سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے. ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے. جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے. اللہ اکبر، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا. لیکن جب 30 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس وقت کائنات کے اندر کفر و شرک و بد مذہبی، گندگی، زنا، شراب، جوا، ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی. اللہ اکبر. اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا، لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ اللہ، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا. کوئی خطے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی ریاست کے لیے. لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کفر کی تاریکی پھیلی، شرک کی تاریکی پھیلی، تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا. اللہ اکبر. ارے جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے. 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا حسن، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری کا لوہا منوا چکے تھے. آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا مظہر حق بنا. ایک ایک صفت بھی کون کرے. حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی، ایک ایک خوبی نہیں تھی. ہر نبی سراپا خوبی تھی. ہر نبی
ذرا باخوبی تھا، لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کون کر لی تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی کے، کم سے کم 1,24,000 کم و بیش کے حساب سے کم سے کم، اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو، جس کی کم سے کم 1,24,000، اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی۔ توجہ، اگر آپ حضور کی میلاد سننے ہیں تو بہت اہم توجہ، یاد رکھنا آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو، بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ، اس لیے کہ دنیا اندرزہ برندام ہے کہ دنیا کا آنے والا مذہب، پوری کائنات کا آنے والے دور میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مذہب ہوگا۔ دنیا کو خوف ہے، اس لیے رسول اللہ کے لیے گالیاں دی جاتی ہے تاکہ لوگ حضور کی طرف جا نہ سکیں، لیکن ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں تو ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو یوں لگتا ہے کہ مولانا ہم حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، میں کوئی آپ کو چھڑا نہیں رہا ہوں، چونکہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ لوگ جو بہکاوے میں آ کر لاشعوری طور پہ کہتے ہیں، ان کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری، ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں۔ ہاں جو گالی دے توہین کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو لاشعوری طور پہ کہے وہ تو ہمارا بھائی، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں، اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں، ہم اللہ کا ذکر نہ کریں؟ تو یہ مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو۔ آپ غور کریں، عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کہتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی بات، اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ ٹھیک، تب آپ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اللہ کا ذکر ہی کرے تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے۔ مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ ہاں، یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا، حضرت عیسیٰ کے واسطے سے مانو تو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا، حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے، اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا، ان کا نبی ہونا صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے جب تک وہ میری پیروی نہ کرے، تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں
تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے، تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں، حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، چاند سورج کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے، چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ جو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا، دلیل بنانا ہوا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے پھنسے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے ایک کو ٹکڑے کیا، دوسرے کو پلٹایا، کہا جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے اشارے سے ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، جاتے بھی آتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو پھر کیا آپ خدا ہے؟ تو کہا نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تب دنیا کو پتا چلا جس کے اشارے پہ سورج آتا جاتا ہو، چاند ٹوٹتا اور جڑتا ہو، ارے جب اتنی طاقت والا یہ ہے تو یہ جس کو رب اعلیٰ کہتا ہے اس خدا کی قوت کا۔ میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے ہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کو جس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جانے آدم محمد رسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے تھک گئے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آدم کو جو صفوت دی گئی تھی ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ آپ میری طرف، مفتی صاحب کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ شان آدم جو تھی سبحان اللہ، وہ بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی۔ وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے، وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے۔ آپ کی اگر توجہ تو سنیں، مثال کے طور دیکھو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت آدم کی شان کیا ہے؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دھیان ہے نا سب کا اس طرح؟ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ۔ آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا، سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا، جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ توجہ آپ کی میری طرف، آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ۔ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل۔ یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے آپ، یہ بات ہے، میں کسی کو
पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, सूफिया का गुलाम हम, पेंटिंग करने वाले लोग नहीं, लेकिन जो उस मुल्ला जी की बात कर रहा हूँ जो फरिश्तों का उस्ताद था, ये फरिश्तों का उस्ताद भी इमामुल मुतकल्लिमीन ने उसको लिखा है और भी बुजुर्गों ने लिखा है, लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। उसने क्या, अल्लाह मैं तो सिर्फ तुझे मानूंगा बस, अब मैंने आदम को नहीं मानना, क्योंकि आदम कौन है? गैरुल्लाह। तवज्जो, नबी को गैरुल्लाह कहने की पहली बिदअत जिससे इजाद हुई है वो शैतान है। गैरुल्लाह को सजदा नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह को करूंगा। हालांकि वो मुल्ला समझा ही नहीं कि आदम गैरुल्लाह नहीं है। और जो आपकी ये पढ़े लिखे नौजवान अगर समझ में आदम गैरुल्लाह नहीं है, काफिर गैरुल्लाह नहीं है, या तो अल्लाह या तो गैरुल्लाह। मैंने कहा नहीं, यही तो शैतान समझा नहीं कि अल्लाह और गैरुल्लाह सिर्फ दो बातें नहीं है, बल्कि तीन बातें हैं। अल्लाह, अहलुल्लाह, अल्लाह, अहलुल्लाह और गैरुल्लाह। अल्लाह का सजदा हुआ तो इबादत हुई, अल्लाह का सजदा हुआ तो इबादत हुई। आदम को सजदा हुआ तो मोहब्बत हुई, और गैरुल्लाह को सजदा हुआ तो शिर्क। तवज्जो आपकी, किसी को वो फलसफा समझ न सका, उसने कहा गैरुल्लाह को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने कहा गैरुल्लाह को मानने का हुक्म भी नहीं दे रहा हूं। अरे जो गैरुल्लाह को मानेगा वो मोमिन कहाँ रहेगा? आदम ना अल्लाह है ना गैरुल्लाह है, वो तो अहलुल्लाह है। वो नहीं समझ सका, वो ये नहीं समझ सका, बस अहलुल्लाह का उसकी नजर से वो फलसफा ओझल हुआ। और अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? निकल, इन्नका रजीम, तुम मरदूद है मरदूद, तू तकब्बुर करने वाले, वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। तो आदम को सजदा सबने किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हो गए उसी दिन। क्यों हो गए? क्योंकि जिब्रील सबसे पहले सजदे में गए। जो पहले गया वो सैयद हो गया, जो पहले अल्लाह के हुक्म पे अमल किया, इंसानों का नहीं फरिश्तों का, मासूमों का सैयद हो गया, क्योंकि वो झुका पहले। हमने पूछा जिब्रील तुम क्यों झुके? कहा इसीलिए तो मैंने ये नहीं कहा सिर्फ अल्लाह को मानूंगा नहीं, अल्लाह के आगे झुकूंगा नहीं, बल्कि जिब्रील की तौहीद ये थी, अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तू जिस जिस को कहेगा उसको भी मानूंगा। अल्लाह को मानने का मतलब यही है, तू जिस जिस को कहेगा उसको मानूंगा। आदम के जमाने में कहेगा सजदा कर, तवज्जो, आदम के दौर में कहेगा सजदा कर, पशु पेश नहीं करूंगा, झुक जाऊंगा। और आखिरी नबी के दौर में कहेगा जाके उनके तलवे पे सर रख दे। अरे मुझे क्या बनाया सर तूने है, जब हुक्म तेरा है तो मर्जी मेरी क्या है? बंदगी तो यही है यार, जो कह दे उस पे कुर्बान। तौहीद समझ में आ गई, तौहीद समझ में आ गई। अपनी मर्जी से करोगे तो मारे जाओगे, अल्लाह की मर्जी से करोगे तो यहाँ भी निजात है वहाँ भी। देखो जिब्रील ने अपनी मर्जी नहीं चलाई, आदम के लिए सर पेशानी जमीन पे रख दी और नबी के लिए तो डायरेक्ट तलवों पे रख दी। मौला सर तो बनाया तूने, हमको समझ में आ गया, अल्लाह अगर तुझे मानना है तो अपनी नहीं चलाना, वरना ये सारी मुल्लागिरी इस तरह खत्म होगी कि कभी कोई मुसलमान भी ना कहेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर जिब्रील वाली तौहीद पे अमल किया, मौला मैं कुछ नहीं, तू जिस जिसके आगे झुकाएगा मैं उसके आगे झुकूंगा, इसलिए कि मुझे क्या, मैं तो बंदा तेरा हूँ, मुझे ये नहीं देखना कि है कौन, मुझे तो ये देखना है कि तेरा हुक्म क्या है। तूने कह दिया ना, अल्लाह अकबर, बात दूर निकल गई। तवज्जो तवज्जो फरमाए, अपने
अपने जवानों से कहता हूँ, हुजूर के डंके बजाओ, ताकि कमरों में बैठकर जो नबी को गालियां देते हैं, यूट्यूब पे डालकर हीरो बनते हैं, वो धूल चाट जाए। नबी के जिक्र के डंके बजाओ, सब डंके बजाओ, नबी का जिक्र करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। बच्चे बच्चे को पता चल जाए आमिना के लाल की शान क्या है, बच्चे बच्चे को पता चल जाए हमारे नबी की शान क्या है। अरे लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद, लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद। हमारा कायद तो वो है अल्लाह अकबर। आदम को फरिश्ते सजदा करते हैं, लेकिन उनकी शान बस ये बहुत बड़ी शान है उनकी, लेकिन क्या शान है, सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर गए। अगर आज कोई हमसे पूछे कि क्या आदम को सजदा हो रहा है, हम यकीन से कहेंगे नहीं हो रहा। हो रहा है, बोलो भाई, कुरान कह चुका सजदे का एक पीरियड, एक टाइम, तवज्जो तवज्जो, ये आसान आदम है। सजदे का एक पीरियड था, पहले नहीं थे सजदे में, फिर सजदे में गए, फिर गए, लेकिन शान तो बड़ी, फरिश्ते ने सजदा किया। आदम ने खुदा को सजदा नहीं किया था, उससे पहले फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। कितनी बड़ी बात, मस्जिद मलाइका बात सुनी, लेकिन मेरे नबी की शान क्या है, वहां फरिश्तों ने सजदा करवाया। तवज्जो, वहां फरिश्तों से, लेकिन सजदा करने में कुछ शामिल नहीं था। तवज्जो है, सजदा करने में कुछ शामिल, क्योंकि वो अल्लाह है, वो किसका सजदा करे, सब उसका सजदा करते, उसको सजदा करते, वो किसको सजदा करे, लेकिन ये अपने नबी की शान। फरिश्तों ने सजदा करवाया, कुछ शामिल नहीं था, क्योंकि उसकी शान के खिलाफ है, लेकिन सारे फरिश्तों से मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया, मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया। और उससे बड़ी बात है, क्यों, इसलिए कि सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए, लेकिन दुरूद कब से पढ़ रहे फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मुजारे के सेगे के साथ कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहेंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। आदम को सजदा फरिश्ते कर रहे थे, खुदा साथ नहीं था, लेकिन महबूब पे फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह भी दुरूद अपनी शान के मुताबिक भेज रहा है। क्या शान है अपने नबी की शान, क्या शान वाला नबी है। बोलो, है किसी के पास ऐसा कायद के जिस पर खुदा भी दुरूद भेजे, वो सिर्फ हमारा नबी है, हमारा नबी, वो सिर्फ हमारा नबी है, हमारा नबी। और कैसा नबी, आदम की सफ़वत से बढ़कर सफ़वत उनको दी। अगर एक एक की बात करो तो बहुत बात बढ़ जाए, लेकिन एक आखिरी बात करता हूँ, फिर दूसरे उन्वान की तरफ चलते हैं, इसलिए कि महफिल का वक्त तो अब खत्म होने को है, बल्कि 3 मिनट है जो टाइम दिया गया था, लेकिन बात मैं आगे, अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो उसको ज्वाइन करूंगा। अल्लाह को तवज्जो फरमाए। दूसरी बात सुन ले, मेरा अपना ज़ौक़ आपके सामने पेश करूं। दूसरी और आखिरी बात तवज्जो फरमाए कि आदम को जो सफ़वत दी, उससे बढ़कर सफ़वत हुजूर को दी। अब आप कहेंगे कि यार आदम तो सबके बाप हैं, बात सुन, अभी हज़रत आदम पे बात आ गई फिर से। आप कहो कि भाई पढ़े लिखे लोगों कहो कि और आपका हक भी है, और हम वो लोग नहीं कि खूब चिल्लाकर चले जाएं, आप पूछे तो गुस्से में ना, आप पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे, जवाब देने के हम जिम्मेदार हैं। तवज्जो आपकी, आदम तो सारे इंसानों के बाप हैं, तवज्जो। और तू कह रहा है कि तेरे नबी की सफ़वत हज़रत आदम से बढ़कर है, तो बिल्कुल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आदम बाप है, बिल्कुल सच्ची बात है। एक सवाल करता हूँ, एक इंसान है, अमीनुल कादरी उसका नाम है, तकरीर कर रहा था, सब वाह वाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। अचानक गर्दन ढलक गई, जिस्म ठंडा हो गया, आंखें बंद हो गई, उसको लोगों ने कपड़े उतार लिए, उसको गुस्ल दे दिया, उसको कफन पहना दिया, उसको खुशबू लगा दी, जनाजे में रख दिया और सब लेके जाने लगे। सैयद मोहम्मद कादरी आए, अरे जालिमों, तकरीर करने बुलाया था, जनाजे में रख के कहाँ ले जाते? कहा कब्रिस्तान। क्या करोगे? दफन कर देंगे। क्यों? वो मर गया। कैसे मर गया? बोले देखो, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ काम नहीं करे, पैर काम नहीं करे। अरे नहीं,
اس کی تو آنکھیں ہیں، اس کے تو کان ہیں، اس کی تو زبان ہے، اس کے تو ہاتھ ہیں، اس کے تو پیر ہیں. جو جے پور آتے وقت تھا وہ سب کچھ ہے، پھر کیوں قبرستان لے جا رہے ہو؟ اب مر گیا حضرت، مر گیا. آنکھ تو ہے نا، آنکھ ہے لیکن مر گیا کیوں؟ کان ہے پھر بھی مر گیا، ہاتھ ہے پھر بھی مر گیا. ارے کیوں مر گیا؟ حضرت اس کی روح نکل گئی. اس کی روح نکلی تو کہاں جائے گا یہ امیر القادری؟ بولنا چاہیے آپ کو. گھبرانے کی بات نہیں، جانی ہے یار. محبت بھی کرتے تو بولو مجھے جانی ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے لیکن شوق اتنا ہے نا، مرنے کا شوق. دعا نہیں کرتے، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن استقبال کے لیے ابھی سے بیٹھے. کیوں؟ جتنا مدینے جانے کا شوق ہے نا، اس سے زیادہ شوق مر جانے کا. کیونکہ پیالہ ایسا پیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور جب ایمان پہ وفاداری کے ساتھ مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. ارے مسلمانوں کیا مزے ہوں گے. لوگ کہتے قبر میں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا بالکل ڈرنا چاہیے. کہا تجھے؟ میں نے کہا ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہاں ڈرنا واجب ہے. لیکن ہم اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے کیونکہ ہمارا مددگار وہاں ہے بہت پاورفل. اتنا پاورفل ہے کہ جبریل اس کے تلوار پر اپنا سر رکھتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، انبیاء اس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ خدا ہو کے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری. سونا چاہتے ہو ایک ہی کام کر لو، آمنہ کے لال سے وفاداری کرو. اتنے ٹھاٹ سے سو گے، اتنے ٹھاٹ سے سو گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے، سورج نکل رہے، سورج ڈوب رہے، تمہیں پتہ نہیں چلے. میرا ایک نوجوان سوچ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے، بولے یہ سنی مولوی ایسے ہی سبز و پاک دکھاتے ہیں، دلی پہ جنت دکھاتے ہیں. ایک جوان یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے، بتاؤں اس کو بتاؤں. قرآن سے دلیل ہے میرے پاس. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عیسیٰ کی وفا میں رات کے اندھیرے میں چند ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے اور ایک غار میں جا کے سو جاتا ہے. تو اللہ اس کے سونے کا اتنا خیال فرماتا ہے، سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو غار کے راستے سے سورج کی روشنی جانے نہیں دیتا. سورج کا راستہ اللہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ اگر تیرا راستہ نہ بدلوں گا تو تیری کرنیں اس کی نیند میں خلل پیدا کرے گی. ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کی نیند کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے. تو جو جانے عیسیٰ کا وفادار کوئی بات. اور پھر سوچو تو صحیح، 309 سال تک وہ سوتے رہے
اور اللہ کی رحمت تھپکیاں دے کے سناتی ہے. یہی تو کہتا ہوں حضور سے وفا کرو. بات ختم کر دوں چلے محفل وہاں پہنچی کے بعد ختم ہو جائے. حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو. وفا کی کیا صورت ہے یہ نعرے, وفا کی کیا صورت یہ نعرے. بس اب بات نہیں ہو سکتی اس لیے وہاں پہنچ گئی ہے. اب حضور سے وفا کرو. صرف یہ نعرے, یہ نعرے, صرف نعرے, صرف جھنڈا, صرف جھنڈی, صرف لائٹنگ, صرف جلوس, یہ وفا ہے مکمل وفا ہے. جو لوگ فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کی نیم نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے, وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے. جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا. جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا کہ حضور کا دل دکھانے والا. جو وفادار ہوتا ہے نا, وفادار بہت بڑی بات آئی ہے. اگر جے پور والے محسوس کریں لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے, تقریر بڑی بات کی ہے. بات اتنی بڑی آ گئی ہے, اتنی بڑی بات, یہ بات بہت بڑی ہے. آپ کی توجہ بات بہت بڑی ہے. جو وفادار ہو جائے بس اس پر بات ختم کر دوں گا. اب مجھے اجازت نہیں بولنے کی, لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا چونکہ بات اس مقام پر آ گئی کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی. اگر آدمی وفادار ہو جائے, وفادار, تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. بس اس سے بڑی بات نہیں. دل کے ساتھ حدیث کی روشنی ہے. بس یہ میرے دل کا درد ہے. شاید قدرت کو یہ نہیں کہ میں اتنے ہی بولوں گا جتنی بولوں گا, لیکن توجہ کرے, اگر وفادار ہو جائے انسان باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ ہندی جانتے ہیں نا, پاپ گناہ, گناہ پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دے, آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے. اور وہ چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے اس کو سنے. حدیث پڑھنا, حدیث پڑھنا, توجہ. ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ. اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے, وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق, اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے, جانور بھی بکتے تھے, سب بکتا تھا اس دور میں. اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا, اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا. کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی زمانہ, لیکن خدا کی قسم ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں, ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں. اور خریدتا بھی تو کتنا مہنگا مہنگا خریدتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ, خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو. کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا, تم کو دیا, جان تمہاری دے, جنت تم کو دیا, مال تمہارا لے لیا. ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے. اور ایک خاص بات, جو ذریعہ اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے. جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو اسی کو, اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا, اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا. قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے اور مخلوق
بندے سے ڈائریکٹ بات کرے؟ کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق سے عوام سے بات نہیں کرتا. اس کی شان اس قرآن میں کہہ چکا. ہماری شان نہیں کہ عوام لوگوں سے بات کرے, شان ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنا. ارے ولیوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, صحابہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, تو جے پور کے وہ چھوکروں کی کیا اوقات ہے جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم, لیکن بیچا تم نے اس کو ضرور ہے, اور اس نے تم سے خریدا بھی ہے, لیکن بیچ میں رکھا کس کو؟ جس کی مخلوق سے بھی بنتی ہے خالق سے ہی بنتی ہے, اور خاص بات مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا. اندازہ فرمائیں. تو ہم خریدنے والے خدا دور نکل گئی. بات بہت بڑی کر لی تھی, بڑی بات. اللہ اکبر. انسان بک رہے تھے اس دور میں. وہ بچہ خوبصورت سا, توجہ مت وہ بہت بہت قیمتی بات ہے. اس طرح کی بات میں آپ کو کہوں, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا, بس آپ کی محبتیں اور مدینہ نجف کربلا بغداد پھر بات ہوتی ہے, باقی اور کچھ نہیں. تو توجہ رکھیں ورنہ مضمون ذہن نکل گئے تو مشکل محلی ہوگی. توجہ فرمائیں. وہ خوبصورت بچہ لوٹ لیا گیا, اس کو بیچا گیا. بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں لایا گیا. اس مارکیٹ کا نام تھا, جس شہر میں وہ مارکیٹ تھی, ام القریٰ. کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگ؟ نبی کے وفادار ہونا. ام القریٰ نہیں پتا؟ ام القریٰ کا ایک نام ہے مکہ. نصیر مسلم ہیروں کو تو جانتے ہو, ام القریٰ نہیں جانتے. جس کے وفادار ہے اس کی ولادت کا کئی خبر نہیں. اسی اس نبی کو امی بھی کہتے ہیں. امی کہنے کی وجہ ام القریٰ بھی. امی کہنے کی ایک وجہ, بہت سی وجوہات ہیں. جیسے کوئی جے پور میں رہنے والا جے پوری ہے, اندور میں رہنے والا اندوری ہے, مالیگاؤں میں رہنے والا مالیگاؤنوی ہے, ویسے ام القریٰ میں رہنے والا امی. ایک وجہ امی کی ہے, بہت سی وجوہات ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے. بہرحال مکے میں وہ بچہ بکا. اس بچے کا نام زید تھا. خریدنے کے لیے سب سے مالدار گھرانے کا فرد نکلا, سب سے مالدار. پورے مکے میں سب سے جو مالدار کی ملکہ نے حکم دیا تھا, جاؤ کچھ غلام خرید کے لاؤ. جیسے وہ شخص نکلا, اس ملکہ کا بھتیجا تھا. اس ملکہ کا بھتیجا تھا. ملکہ کے حکموں پہ گئے. ملکہ سمجھتے ہیں نا, رانی, مہارانی, ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے ملکہ جو راج کرتی ہو سب پہ. ایک ملکہ تھی مکے کی ملکہ, ملکہ تجار کی, تاجروں کی ملکہ. مکے میں جس کو بھی لینا ہوتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا. بہت بڑی ملکہ تھی. پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا اس کے مال کا آدھا بھی نہیں تھا. پورے شہر کا مال, ابو لہب کا, ابو جہل کا, اللہ فنا 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 سب فنا فنا سب, ان کے کسی کے مال اس کے آدھے مال کی طرح نہیں تھے. اس ملکہ نے حکم دیا, جا کچھ غلام کنیزیں خرید کے لا. وہ بھتیجے کو بھیجا. بھتیجا گیا, خوبصورت بچہ دکھا تھا, بچہ ہی لے گیا. بچہ لایا, کہا پھپھی اماں یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے, اس نے خرید لیا. کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے. وہی ملکہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچی تو اس ملکہ نے ایک حسن کے بادشاہ کو دیکھا, اور اس بادشاہ کو دیکھ کر کے نفیسہ سے کہا, نفیسہ ان سے پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے. اس حسن بادشاہ نے کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے تو شادی کر لی جائے گی. چچا لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اس ملکہ کا نکاح اس حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. اسی ملکہ کو دنیا طیبہ, طاہرہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے, اور اس حسن کے بادشاہ کو جس کا سر زمین پہ نہیں چلتا تھا, جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, جس کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا, اس حسن کے بادشاہ کو محمد نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. 25 سال کے میرے آقا اور 40 سال کی خدیجہ سے شادی کی.
یہاں ایک سوال دینا ضروری سمجھ رہا ہوں اگر توجہ ہے تو۔ موبائل والے میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے، اتنی بات شاید تو کبھی نہیں سنی، کم سے کم مجھ سے نہیں سنی۔ اللہ تم سب پہ رحم کی نظر فرما، کرم کی نظر فرما۔ سن لو، آج رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ تو ہوس پرست تھے، اس لیے انہوں نے اتنے نکاح کے اتنے نکاح کے۔ میں کہتا ہوں ہوس پرستوں، پہلی بات تو جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے۔ ایک بندہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے گھر سے تہجد کے لیے جا رہا تھا، دوسرا بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا۔ تہجد گزار نے رات میں اندھیرے میں چور کو چلتے دیکھا تو سوچا میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اور چور نے تہجد گزار کو دیکھا تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کسی کا گھر تاپنے جا رہا ہے۔ میرے نبی کو ہوس پرست کہنے والوں صرف تمہاری، اگر تمہارے ضمیر زندہ ہے، ایک بات رکھتا ہوں، اگر کوئی ہوس پرست ہو تو جوانی میں جذبات جوان ہوتے ہیں۔ جب انسان 25 سال کا ہو تو ہر 25 سال کا 18-20 سال کی لڑکی ڈھونڈتا ہے نکاح کے لیے۔ معاذ اللہ اگر تمہارا کہنا ہوتا ظالموں تو حضور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی خدیجہ سے کیوں نکاح؟ وہاں ہوس کو بھی ہوس کا تصور نہیں آ سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن صرف جواب دینا ضروری ہے کیونکہ آج یوٹیوب پر رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کا دفاع کریں، اور ہم کرتے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زبانوں میں طاقت ہے قوت ہے تو یہ زبان ہے، اسی لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ میدان محشر میں بھی انہی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ جس دن اس پل کا تجار کی شاہدی ہوئی مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس نے پوری دولت لا کر کے قدموں میں رکھ دیا، کہا میرے سرکار، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لا کر کے رکھ دیا، حضور یہ سب آپ کا ہے۔ اسی دولت کے اندر وہ خوبصورت، اب وہ بچہ نہیں تھا، اب وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور یہ میرا چہیتا غلام ہے اور بیٹوں کی طرح اس کو یہاں تک لایا ہے، حضور اس کو بھی قبول کریں، اب یہ میری خدمت نہیں ہے آپ کی خدمت میں۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام زید ہے۔ بس زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھ لے انہی کا ہو جائے۔ اللہ نے بنائے ایسا تھا، اللہ نے بنائے ایسا، جو دیکھے ان کا ہو جائے، جو دیکھے ان کا ہو۔ بھائیو، جس کو دیکھ کر بتوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جذبات نہیں، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکے کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ بت رکھے تھے، حضور جاتے تھے تو وہ حضور کے قدموں میں گرتے تھے، ان سے بھی آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد۔ جس کو دیکھ کر بت کلمہ پڑھ لے بھائی، وہ ذات کیا ہوگی؟ میں تو یہی کہتا ہوں اس قوم کو حضور کا حسن نہیں پتا، ارے وہ حسن ہے میرے آقا کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ، وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر لوگ مر گئے اور آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحیم یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اس لیے یہ سب ہوا، مجھ پر تو غیرت کے 70,000 پردے ڈالتے تھے اس لیے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ جبریل بھی ان کو نہ دے سکے اپنا محبوب کو محبوب ہے بھائیو۔ ایک دن جبریل امین آئے، جبریل امین سے حضور نے کہا جبریل تو ہے بڑا خوبصورت، لیکن تو پردے ڈال کر آتا ہے، زمین کے اوپر گھولیاں بدل کے آتا ہے، ارے ذرا نقاب اٹھا اور اپنا آپ بتا، میں دیکھوں تو صحیح تیری اصلیت کیا ہے۔ حضور کا حکم تھا، جبریل نے سارے پر کھول دیے، پردے ہٹا دیے، حضور دیکھ لیجئے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان پوری کائنات سمٹ آ گئی، ایسے 70,000 پر تھے۔ جبریل کو دیکھ لیا، جبریل نے پھر اپنی حقیقت بتانے کے بعد کہا میں نے تو پردے اٹھائے نا، آپ بھی اٹھائیے، میں نے اپنا آپ دکھایا، آپ بھی دکھائیے۔
حضور نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا جسے جبریل نہ دیکھ سکے وہ ہمارا نبی ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی. بہرحال زید نے دیکھا, بچپنے میں عاشق ہو گئے. بات یہی چل رہی تھی, یہ بات چل رہی. جو وفادار ہوتا ہے, باپ کیا چیز ہے, باپ چھوڑ, یہی بات چل رہی تھی. زید نے دیکھا, عاشق. اب خدیجۃ الکبریٰ کے غلام, خدیجہ خود اب یہاں غلامی کر رہی ہے, ملکہ غلامی کر رہی ہے. پہاڑ پہ جا کے بیٹھے تو دن میں 2 بار چڑھتی اترتی ہے حضور کو کھانا لانے کے. جب میں اللہ اکبر ہیرا پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اماں جان خدیجہ آپ کی شان پہ قربان, ایک بار جاؤ تو 2 دن تک کے طواف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی سرکار. ٹائم ختم ہوا, میں اپنی بات پوری کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹائم کی بات مکمل ہو, بس اینڈ ہو رہا ہے, اختتام اینڈ ہو رہا ہے. توجہ غور فرمائیں. 2 بار جو چڑھتی اترتی ہے بھائیوں, اگر عشق نہ ہو تو اس پہ چڑھا بھی نہ جائے اترا بھی نہ جائے. ہاں یہ, لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا عشق کتنا بڑا تھا کہ ان کو لے بھی جاتا تھا اور لاتا بھی تھا. آپ کی توجہ میری طرف سے. 12 سیدہ خدیجہ خود غلامی کر لی, خود غلامی کر لی. زید جہاں جہاں حضور جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں زید, اور حضور بھی بہت پیار دیتے. حضور کی عادت ہے سب کو پیار دینا. زید ادھر آ, زید ادھر جا, زید 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 زید. اب زید حضور کے بغیر رہتے نہیں, حضور کے بغیر سوتے نہیں, حضور کے بغیر کھاتے نہیں. غلام کو اتنا پیار دیا کہ اپنا بنا لیا. ایک دن زید کے گاؤں والے حج کے لیے آئے, زید کے گاؤں والے حج کے لیے, حضور مینا میں چل رہے تھے, زید حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو زید کے گاؤں والوں نے کہا ارے وہ دیکھو وہ حارثہ کا بیٹا, حارثہ کا بیٹا, جس کے لیے اس کا باپ رو رو کر کے بے ہوش ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, وہ حارثہ کا بیٹا, حارثہ کا بیٹا زید. گاؤں گئے, گاؤں جا کے کہا او حارثہ, تو جس کے لیے روتا ہے, تڑپتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, مر رہا ہے, تو تیرے بیٹے کو ہم نے ایک بہت خوبصورت آدمی کی غلامی کرتے دیکھا اور سنا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے. تیرا بچہ اس کا غلام ہے. اور یہ جو بنو ہاشم لوگ ہیں نا, یہ بڑے بامروت اور سخی اور مالدار لوگ ہیں, یہ بے مروت نہیں ہے. تو جا, وہ تیرا بچہ واپس کر دے گا. حارثہ اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں. اس کا مطلب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, پھر بھی خاندان بنو ہاشم کے یہ ڈنکے تھے کہ اس بے مروت ماحول میں بھی یہ بامروت لوگ تھے. اور آج بھی جو ہاشمی لوگ ہیں, پکے اوریجنل ہاشمی لوگ, اگر ان کو شجروں سے نہ پہچاننا ہو تو ان کو معاف کرنے کی مروت سے پہچانا, ان کو صبر کی مروت سے پہچانا, ان کو سخاوت کی مروت سے پہچانو. یاد رکھنا, سید کتنا بھی گر جائے گا لیکن باپ کا قاتل بھی آئے گا تو اس کو بھی معاف کر کے بتائے گا ہاشمیت اسے کہتے ہیں. بھوکا رہے گا تو بھی دوسروں کو کھلا کے بتائے گا ہاشمیت اس کا نام ہے. سیادت ہاتھ چموانے کا صرف کام نہیں ہے, باپ کے قاتل کو, کلیجہ چبانے والوں کو تک معاف کرنے کا کلیجہ رکھنا, اسی کو ہاشمیت کہتے ہیں. فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. گھرانہ ایسا ہے, اس گھرانے کا سردار کیسا ہوگا. اللہ اکبر. حارثہ آئے اپنے بھائی کو لے کر, حضور کو دیکھا, پہلی نظر دیکھ کے ڈھیر ہو گئے. حضور تھے ہی ایسے. واللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم اللہ ان کو ایک مرتبہ خواب میں صحیح میرے آقا کا دیدار کرا دے. گناہ نہ چھوڑ دو تو پھر غلامی لکھ دو. خواب کی بات کر رہا ہوں, خواب کی. بس عرض کر رہا تھا, حارثہ اپنے بھائی کو لے کر حضور کو پہلی نظر میں دیکھ کر ڈھیر ہو گئے. کہتے ہیں میں سنا ہے آپ ہاشمی مطلبی ہیں. جی. نام آپ کا محمد ہے. جی. سنا ہے میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں رہتا ہے, بہت بڑی رقم لایا ہوں, اگر وہ رقم آپ لے کے میرے بیٹے کو آزاد کر دے تو آپ کا احسان میری نسلیں کبھی نہیں بھولے گی. میرے آقا نے فرمایا مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کروں. میں زید کو بلاتا ہوں, وہ تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے. مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے, ایسے ہی لے جاؤ, لے جاؤ ایسے ہی. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. آواز زید ادھر آؤ,
اس حدیث کو میں ارشد القادری میرے علامہ کے لب و لہجے میں بیان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. ہاں کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اسی لیے میں بطور مفہوم پیش کروں. زید ادھر آؤ. زید ہے جی آقا. زید انہیں پہچانتے ہو کون؟ جی آقا یہ میرا ابا ہے، میرے بابا ہے. اور وہ بازو میں وہ میرا چچا ہے. صحیح پہچانا دونوں؟ جی یہ میرا بابا ہے، میرا چچا ہے. زید یہ تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ باپ کے ساتھ جاؤ. بس برسوں ہو گئے تھے باپ سے بچھڑنے کو. ایک بیٹا اسکول سے آتا ہے تو باپ کو کیسے نپٹتا ہے. مجھے بچوں کے بچھڑنے کا بہت تجربہ ہے. 15 دن اور 8 10 اور 10 دن کے بعد جب ہم تھکے گھر جاتے ہیں تو پلان یہ ہوتا ہے آج صرف سوئیں گے. لیکن 2 چیزیں ساری تھکن کو اتار دیتی ہے. ایک ماں کی مسکراہٹ سے یہ کہنا بیٹا کیسا ہے، اور دوسرا بچے اور بچیوں کا لپٹ کر کے کہنا کہ اب مت جانا. یہ ایسی لذت ہے کہ لوگوں کے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے تحفوں میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے لفافے میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے جوتے تک پہنانے میں وہ لطف نہیں آتا. یہ جو 2 لذتوں میں مزہ ہے نا، وہ مزہ ہر چیز کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں برسوں کا بچھڑا ہوا زید اپنے بابا حارثہ کو دیکھ رہے تھے اور آقا کہہ رہے تھے تمہیں لینے آئے ہیں، زید چلے جاؤ. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے اور لپٹ کے کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نہیں میں نہیں جاؤں گا. سرکار نے کہا تیرا باپ ہے چلا جا. باپ کہتے ہو زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجائیے، سب کچھ کھو دیا، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، ارے مجھے پہچاننے کے بعد میرے ساتھ نہیں آتا. زید نے حضور کے پیچھے سے سر نکال کے کہا تو اتنا پیار دے ہی نہیں سکتا، جتنا یہ ہاشمی مطلبی محمد عربی نے دیا ہے. مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے. 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب نبی سے کوئی وفا کرتا ہے تو وہ باپ چھوڑ دیتا ہے. زید نے باپ چھوڑا. حضور نے کہا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، باپ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، لیکن تقاضۂ وفا نے باپ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. نبی تو پاپ چھڑوانے کے لیے 23 سال تک تقریر کرتے رہے پاپ چھوڑ دو. طائف میں پتھر کھاتے رہے پاپ چھوڑ دو. چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو زنا، چھوڑ دو تاش کی پتی، چھوڑ دو عورتوں سے ناجائز و حرام تعلقات. بولو یہ حضور کی تقریریں ہیں کہ نہیں ہے؟ وفاداری نے پاپ چھڑا دیا. تم کون سے وفادار ہو جے پور والو؟ تم سے پاپ بھی نہیں چھوٹتے، گناہ بھی نہیں چھوٹتے. یاد رکھنا کہیں وفاداری کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. سب جگہ ایکٹنگ کام آ جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں کون سی ایکٹنگ کام آئے گی؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے ہمارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں. وفادار بن جاؤ، قبر میں ٹھاٹ سے سو گے، لیکن وفاداری آسان نہیں ہے. ان کی وفا میں تو باپ چھوڑنا پڑتا ہے. باپ کیا چیز ہے؟ جے پور والوں یہ 2 جملے تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر واقعی حضور سے وفا کرنے کا آج عہد کرتے ہو تو بولو حضور کو گواہ بنا کر، کیا آج سے پاپ چھوڑنے، جرائم چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو آج کے بعد داڑیاں نہیں مڈائیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو داڑیاں نہیں مڈائیں گے آج کے بعد انشاءاللہ؟ گانے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، زنا کی فلمیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو یہ وفا کرو گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عنوان میرا باقی رہا، پھر کبھی انشاءاللہ. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی لاج والے، عرش کی معراج والی، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
روزے پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پھر کہے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الفاتحة. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اس محفل مولود کو قبول فرما. یا اللہ جتنے آئے ہیں میرے سب بھائیوں کی بہنوں کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کے دلوں میں عشق رسول عطا فرما, وفاداری رسول عطا فرما, الفت رسول عطا فرما. یا اللہ واسطہ تیرے محبوب کی میلاد کا جتنے لوگ آئے ہیں مولا کھڑے یا اللہ تیرے ان بندوں نے کھڑے اتنی دیر تک محفل سنی مولا, ان کے دلوں میں جس کے دل میں جو مراد ہے میلاد پاک کی سب کی ہر مراد پوری کر دے, سب کی تمنا پوری کر دے. کربلا والوں کی سب کے ہر بلا دور کر دے. جو بیمار انہیں شفا دے دے. سیدہ خدیجہ بیمار اللہ اسے شفا دے. عظیم ساتھی حضرت حامد بیگ صاحب بیمار اللہ, بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین پاک کا واسطہ مولا حامد بیگ صاحب کو شفا عطا فرما, شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ پروردگار عالم بیمار ہے میرے آقا کے ہر امتی کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو علماء کرام اور ہمارے بھائی جیلوں میں یا اللہ انہیں رہنے کے لیے اسباب پیدا فرما. مولا پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فساد سے بچا, ہر بلا سے بچا, ہر مشکل سے بچا. اس ملک ہندوستان کو بھارت کو خوب ترقی دے, عروج عطا فرما. یا اللہ پاک اس محفل کے انعقاد میں جن بھائیوں نے بہنوں نے حصہ لیا سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما, بہتر صلہ عطا فرما. یا اللہ یہ محلے کے لوگ اتنی دیر تک مائک کی آواز کے باوجود بھی ہم پہ انہوں نے کوئی آبجیکشن لیا, انہوں نے ہمارا کوپریٹ کیا. یا اللہ ان سب محلے والوں کو بہتر جزا عطا فرما, بہتر صلہ عطا فرما. یا اللہ پوری بستی پر خصوصی کرم کی نظر عطا فرما. یا اللہ سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا, جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. یا اللہ تو نے گنبد خضرا دکھایا ہے, گنبد والے کا دیدار بھی عطا فرما. یا اللہ ایمان اور یقین کی زندگی عطا فرما, ایمان کے خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی محق بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دست دامان علی رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. ایک بات آپ سب آقا سے محبت کرتے ہیں, اپنے گھروں پر ایک جھنڈا ضرور لگائیں اور اپنے گھر کے باہر روشنی ضرور کیجیے, چراغا کیجیے. وجہ جسے بیٹی کی خوشی ہوتی ہے وہ بیٹے کی شادی کے موقع پہ اہتمام کرتا ہے. آمینہ کے لال کی خوشی کے موقع پہ گلی کو سجانا اپنا کام ہے, دل سجانا اس کے کرم کو ہے. حضور کی آمد کی دھوم مچاؤ, مگر جلوس میں ڈی جے نہ بجانا, ناچنا نہیں, کودنا نہیں,
ایسے ادب سے جلوس میں چلو کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ کہیں جب 1400 سال کے بعد غلام اتنی سنجیدگی سے چلتے ہیں تو معراج کے دولہا کے چلنے کا عالم کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو میلاد اس طرح بھی منائیے کہ جو ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو بھی مٹھائیاں دیجیے اور بولیے کہ 12 ربیع الاول ہمارے نبی رحمت للعالمین کی آمد کا دن ہے جنہوں نے جانوروں کے تک حقوق بتائے. اسی طرح سے مریضوں کو دواخانے میں پھل فروٹ پہنچائیے اور ہو سکے تو میلاد النبی کے دن ہر مسلمان اپنے ملک کی زمین پر ایک درخت لگا دے کیونکہ جھنڈا اتر سکتا ہے لیکن درخت کی ہری پتیاں جب تک موجود رہے گی حضور کی میلاد کا جشن لہراتا رہے گا. پورے بھارت کا درختوں سے ہرا ہرا کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا, درخت کی پتیاں ذکر کرے گی تو ثواب ملے گا, پھول سے خوشبو آئے گی تو ثواب ملے گا, ہم رہیں نہ رہیں لوگ پھل کھائیں گے تو ثواب ملے گا. دو باتیں ہوگی, میلاد کا جشن بھی ہوگا اور ہمارا بھارت درختوں سے ہرا ہرا بھی ہو جائے گا, بارش بھی وقت پہ ہوگی, دھول اور دھپیڑے اور سارے جو نقصانات کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی ختم ہوگی. ہمیں بھی چاہیے کہ میلاد اس طرح بھی منائیے تاکہ اپنا بھی فائدہ اور لوگوں کا بھی فائدہ اور حضور بھی خوش ہو جائے. ایک منٹ